حدیث میں ہے کہ حضرت آدم جب جنت سے نکالے گئے دنیا میں آئے، سر کا درد تھا بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کو شکایت کی کہ سر بہت دکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے موسیٰ بھیجا، یعنی اسرا پاکی، اور حضرت آدم کو کہا سر پہ پھیرو. جب سر کے بال مونڈ لیے تو آرام آیا. صحت کے لیے سر مونڈنا یقیناً بہتر ہے. 3 کام ہے جو خود کرو لوگوں کو مت کہو. سر کے بال مونڈنا، کھانے سے پہلے شوربہ پینا، ہاضمہ اچھا ہو جائے گا، اور پاؤں کے تلووں پر تیل ملنا. خواجہ نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ خود شوربہ پی رہے تو سب کو کہتے ہیں، اب سب لوگ پلیٹ اٹھائے ہوئے شو کوئی بات ہے؟ آپ کو ضرورت ہے، سر میں کھجلی ہو رہی تھی، پریشان تھی، آپ نے بال مونڈے تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ سر کے بال مونڈو. میں نے ان مدرسوں کو کہا ہے، محتممین کو، کہ جو طالب علم کے داخلے کے لیے بال منڈواتے ہیں کہ اپنا قانون داخلہ کا مسلمان کر دو، غیر مسلم قانون. بالکل. میں خود بنوری ٹاؤن میں 5 سال پڑھا ہوا ہوں، رابعہ سے دور حدیث تک، اور میرے یہاں تک بال ہوتے تھے. لیکن ایسے نہیں جیسے یہ اوباش قسم کے لوگ پھر رہے ہیں، بالیوں ناشتہ ہو جاتا ہے. ساری زندگی پگڑی رہی ہے، پورا مکمل امامہ ہوتا تھا. ہمارے ایک استاد سے مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے اس وجہ سے پیر بگاڑا کہتے تھے کہ اس کے بال بہت بڑے بڑے. کبھی بھی نہ استاذ نے، نہ ناظم نے، نہ حضرت بنوری نے، نہ مفتیان صاحبان نے سنایا بھی نہیں اس طرح کہ بھائی بال ٹھیک کر لو. ہاں بعض لوگوں کی عادت نہیں ہے. جب میری شادی ہوئی تو سرحد کے علماء جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم دستر بندی بھی کریں گے، کیونکہ بنوری ٹاؤن میں دستر بندی کا رواج نہیں ہے. تو وہاں کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا حمداللہ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے میرے بال دیکھے تو کہتے کہ یہ بال ہٹا دینے چاہیے. میں نے کہا کہ بال تو سنت کے مطابق کیسے ہٹاؤں؟ تو انہوں نے ابو داؤد کی حدیث پڑھی کہ وہ میں نے سما ہدیت راسی، میں نے سما ہدیت راسی. میں نے کہا یہ علی کا قول ہے، اور حضرت علی کے بال گنگر تھے، کان راسو جعدہ، اس لیے یہ مجھ پہ نافذ نہیں ہے. بہرحال بال تھے اور اس پہ پگڑی باندھ دی گئی. تو بال رکھنا چاہیے علماء اور طلباء کو کیا، اور مسلمانوں کو بھی، مگر انگریزی بال رکھنا انگریزوں کے گماشتوں اور انگریز کے تخم کا کام ہے. صحیح چیز کے بہانے غلط کام کرنا یہ یہود کی خصلت ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اپنے نبی کی سنت کے مطابق بال رکھو، اور جس نبی کی سنت بال رکھو گے وہ نبی ہمیشہ متعمم رہے، سر پر پگڑی رہی ہے، اس لیے پگڑی کا اہتمام بھی ضروری ہے. ایک بڑے مدرسے میں بیٹھا تھا، مجھے کہا کہ آپ کے ہاں داخلے کے کیا شرائط ہے؟ میں نے کہا مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، انسان کا بچہ ہو، 2 آنکھیں ہو، 2 کان ہو، سر اس کا اوپر ہو، پاؤں نیچے ہو. کہنے لگے نہیں سر کے بال ہوں گے نہیں. میں نے کہا سر کے بال اگر منڈا کے آ گیا تو نہیں داخلہ دوں گا، وہ خارجی ہے، دجال کی نشانی ہے. ایک دوسرے کو دیکھ رہے الداس ہو گیا. میں نے کہا آپ تو ختم بخاری میں صرف کلمتان حبیبتان الی الرحمن یہ پڑھاتے ہیں، اس سے اوپر دیکھو کیا حدیث ہے. بالکل اس سے اوپر روایت ہے کہ قرب قیامت میں جو غلط لوگ آئیں گے، سیماہم التحلیق ای التثبیت، ان کی نشانی ہوگی کہ ہر وقت بال مونڈے ہوں گے سر کے، بس آلو کا آلو، صفا صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا. میں نے کہا میں چونکہ بخاری کا استاذ ہوں اس لیے بخاری پڑھنے والوں کو بال مونڈنے نہیں دیتا، بال منڈایا تو بیٹھنے نہیں دوں گا اس کو. اتنی سختی نہیں کرتے، لیکن ان کو سنانے کے لیے کہ آپ اپنا قانون مسلمان کر دیں. داخلہ قانون تحت الشرع ہونا چاہیے. چونکہ اس مسئلے میں ان سے فروگزاشت ہو رہی ہے، اس لیے سبق میں شامل کر لیے اس کو تاکہ یاد رہے. مجھے کہتے ہیں اس بہانے تو بہت سارے طلباء وہاں آ جائیں گے، کیونکہ طلباء کو جوان ہوتے نوجوان
بالوں سے ایک قسم کی محبت ہوتی ہے. میں نے کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اور عمرے کے موسم کے علاوہ زندگی بھر میں کوئی حلق اور راس دکھا دے. چلے پوری زندگی 23 سالہ وحی کے دور میں یا آپ حاج کی حیثیت سے حلق فرماتے تھے اور پسند فرماتے تھے, 3 دفعہ دعائیں دیتے تھے, یا عمرے کی حیثیت سے. یہ جو روایت ہے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں ہے کہ وہ احرام کی حالت میں تھے اور سر کے بالوں میں جوئیاں ہو گئی تھی اور تھر تھر گرتی تھی, ایسی لائنیں چلتی تھی. حضرت نے دیکھا تو فرمایا کہ احوام مراثت تؤذی, سر کے کیڑے اور جوئیاں تکلیف دے رہی ہے. جی حضرت. تو آپ نے فرمایا سر کے بال مونڈو اور بعد میں اس کا فدیہ دے دو. تو جو لوگ سر کے بال بغیر کسی وجہ کے مونڈتے ہیں ان سے باقاعدہ جرمانہ لینا چاہیے, ان کو پیسے دینے پڑیں گے, وظیفہ ان کا کاٹ دینا چاہیے. گنجا خارجی اس مدرسے میں شامل ہوا ہے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سنت بال رکھتے تھے. تو بلوچستان کے ایک عالم تھے, اب ان کے شاگرد اور اولاد یہاں ہوگی گئی, نام لینا ٹھیک نہیں ہے. وہ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اور کہا کہ میں نے بھی آپ سے دور حدیث کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں آپ نے نہیں کیا, اب غلط فہمی میں مبتلا ہے. حضرت فلاں سن میں ضیاء القاسمی اور فلاں فلاں کے ساتھ میں شریک نہیں تھا. تو حضرت نے فرمایا ضیاء القاسمی نے دورہ کیا ہے, فلاں فلاں نے بھی کہا تم نے نہیں کیا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت کیوں آپ مجھے؟ فرمایا یہ جو سر مونڈا ہے تم نے یہ تو لگتا ہے کسی خارجی کا شاگرد ہو, میرے نہیں ہو سکتے. اور حضرت نے برمال اٹھایا کہ میرے بال دیکھو, تم نے بغیر حج اور عمرے کے مجھے دیکھا ہے بال مونڈا. بعض روایات میں طحاوی نے جو نقل کیا کہ سنت ہے, محل نظر ہے, مباح ہے, سر کے بال کا حلق مباح ہے. اور جس کتابوں میں سنت لکھی ہوئی ہے محل نظر ہے, وہ باعث کلام ہے, ویسے نقل صحیح نہیں ہے, یا ہوگی تو بوجہ ہوگی. اللہ. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج بھی ضروری ہے جب اللہ توفیق دے, اور خدا تعالیٰ توفیق دے تو عمرے بھی کرتے رہو. حج 3 چیزوں کا نام ہے: احرام, طواف زیارت, وقوف عرفہ. بقیہ جس قدر ہے سب کے سب واجبات و سنت. 3 فرائض ہیں: احرام, وقوف عرفہ, طواف زیارت. اور حج کی 3 قسمیں ہیں: قران, اپنے گھر سے یا میقات سے بہت پہلے یا میقات سے پہلے پہلے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے, اور عمرہ کر کے حلال نہ ہو حج کے ایام میں حج شروع کر لے, احرام میں رہے. یہ مشکل حنفیہ کے نزدیک افضل ہے. ایک حج تمتع ہے, وہ یہ کہ عمرے کے ارادے سے چلے جاؤ, عمرہ کر کے وہی رہو, جب 8 ذی الحج ہو جائے تو احرام حج کا باندھ دو. یہ آسان ہے. تیسرا حج افراد کا ہے کہ گھر سے تو حج کے ارادے سے چلے جاؤ, جب حج ہو جائے تو پھر عمرہ کرو یا نہ کرو, یہ حج افراد ہے. عمرہ بھی 3 چیزوں کا نام ہے: احرام, طواف, سعی بین الصفا والمروہ. قصہ ختم. حج بالاتفاق فرض ہے زندگی میں 1 مرتبہ مسلمان عاقل بالغ پر, اور عمرہ اکثر ائمہ کے ہاں سنت ہے. بعض اقوال حنابلہ کے ملتے ہیں وجوب کے. اور وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے استدلال ٹھیک نہیں ہے دونوں کی فرضیت پر, کیونکہ جو لوگ فرض کہتے ہیں وہ بھی حج کی طرف پنج بنا نہیں مانتے. اقتران فی النظم, اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے, یہ وجوہ فاسدہ میں سے گنا گیا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, پس اگر تم روک لیے گئے, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, پس جو تم سے ہو سکے قربانی. بھئی آپ نے حج یا عمرے کا احرام باندھا,
اور وقت سے پہلے روک لیے گئے یہاں تک کہ بے جا اور بے موقع احرام کھولنا پڑا تو اس کا دم دینا پڑے گا۔ ہدی مانا دم، چونکہ دم ہر طرح ہے، بکرا بھی ہو سکتا ہے، مینڈا بھی، گائے بھی، اونٹ بھی، اس لیے فرمایا جو سہولت ہوگا ہدی، ہدیم بالغ الکعبہ، اور دم ادھر ہی دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ لوگوں کے دم آپ یہاں لے آئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، مت مونڈو سروں کے بال۔ کیوں؟ طالب کو کہا کہ جی سر مونڈو، کہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، قرآن شریف میں سر کا بال مت مونڈو۔ بے شک سر کے بال مت مونڈو مگر لمرک ہو، جو مرک ہو، وفرا جو سنت ہے تین۔ آپ نے جو انگریزی بال اس بہانے رکھے ہیں یہ تو خطرناک ہے، قابل سزا ہے۔ احرام کی حالت میں بال مونڈنا تو کیا، بال توڑنا، کنگھی کرنا یا داڑھی اور سر کو چھیڑنا جس سے بال جھڑ جائے یہ بھی منع ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، مت مونڈو سروں کے بال، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے محلے میں، اپنی جگہ جدھر اس نے حلال ہونا ہے۔ بھئی تم خود نہیں جا سکے تو قربانی کا جانور اس کو بیچ دو، جب وہ پہنچ کر کے تاریخ متعین پر ذبح ہو جائے اس کے بعد آپ احرام کھول لیں۔ یہ آداب ہے، ورنہ عمرہ اور حج تو درمیان میں رہ گیا، وہاں تو پہنچے نہیں، اگلے سال پھر کرنا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو کوئی تم میں بیمار ہو، بیمار آدمی سر کے بال نہیں رکھ سکتا، بعض لوگ بڑے بڑے بال رکھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔